الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مناجات مقبول میں کل میں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اس کے بارے میں عرض کیا تھا۔ اس کے بعد جو دعا آ رہی ہے وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ پھر وہی جملہ ہے جو پہلے دعا میں آ چکا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہاں بھی بالکل وہی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے۔ انڈیلنا کا لفظ وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے، یعنی جیسے کہ کوئی بچہ ہو، وہ کوئی دوا پینے سے بھاگتا ہو، دوا اس کو پلانا مشکل ہو رہا ہو تو اس کے زبردستی اس کے منہ میں انڈیل دیا جاتا ہے، تو یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے دونوں جگہوں پر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، مشکلات ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ صبر کی صفت، صبر کی خاصیت ہے، اللہ ہمارے اندر انڈیل دیجئے۔ اور انڈیلنے میں دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز تھوڑی تھوڑی ٹکر کے ڈالی جائے تو کچھ بچ بھی جائے اس میں جس میں سے ڈالا جا رہا ہے، لیکن انڈیلا تو پھر کچھ اس میں باقی نہیں رہا، سارا کا سارا آ ہی گیا۔ تو مطلب ایک مکمل صبر عطا فرما، مکمل صبر عطا فرما۔ اور یہ جو یہاں پر آئے ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ ہمارے دلوں پر صبر بھی ڈال دیجئے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجئے، یعنی اس حالت میں کہ ہم آپ کے تابع دار ہوں۔ مسلم کے معنی تابع دار، تو آپ ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ یہ دعا جو ہے کس نے مانگی تھی؟ قرآن کریم مختلف جگہوں پر بعض اوقات تو خود بتاتا ہے کہ دعا یہ کرو، اور بعض مرتبہ دوسروں کی حکایت کرتا ہے کہ یہ وہ دعا اس وقت انہوں نے مانگی تھی۔ تو پچھلی مرتبہ جو آیت آئی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ان حضرات نے مانگی تھی کہ جو عمالقہ جیسے قوی ہیکل قوم سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ساری جو لوگ ہیں دیکھ دیکھ کر ان کے قد و قامت کو، ان کی قوی ہیکل ہونے کو دیکھ دیکھ کر کہہ رہے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس قوم سے مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق جائیں گے، لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے اور ہمارے سامنے ثابت قدم رکھیے۔ یہ جو ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، ان جادوگروں نے مانگی۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا فرعون کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ جو نبوت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو عطا فرما دیا گیا تھا کہ یہ نشانی لے کر جاؤ فرعون کے پاس،
کہ اپنا عصا پھینکو تو وہ زمین پر ایک اژدہا بن کے، سانپ بن کے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ معجزہ دکھایا، اور فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعوے دار، یعنی یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ یہ دیکھا نہیں تم نے کہ مصر کی ساری سلطنت میرے پاس ہے اور یہ دریا میرے نیچے سے بہ رہا ہے؟ ارے نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اتنی بڑی ہی بات ہے کہ میں مالک ہوں اس سب کا۔ اتنا خدائی کے دعوے دار اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور نرمی سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرم کرنا، نرمی سے بات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے سوا بھی کوئی خدا ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دکھا دوں؟ ہاں دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ جناب سانپ بن گیا، بن کے بڑھنے لگا فرعون کی طرف۔ بڑی بڑی روایتیں اس میں ہیں اسرائیلی کہ کس طرح ہوا اور کس طرح اس کو بھاگ گیا، پیچھے ہٹا، کس طرح ڈر گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو تم جادو دکھا رہے ہو۔ اچھا ایک طرف تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون اتنی بڑی سلطنت کا مالک، وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو صرف اتنی بات کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کو مان لو اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ لیکن اس نے اتنی اہمیت دی کہ اچھا یہ اگر یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں یہ اگر دوسروں تک پہنچ گیا تو وہ بھی میرے دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے کہا کہ اچھا میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں، تمہارا مقابلہ ہوگا جادوگروں سے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے کی کیا ورنہ یہ کہہ دیتا ہوں میں تمہارے سامنے کے لیے دیتا، جاؤ بھاگو۔ لیکن کچھ روگ اللہ نے اس کے دل پہ ایسا طاری کر دیا کہ بھئی اس کا کچھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ۔ ورنہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جاتا ہے، وہ سانپ بنا دیتا ہے اس کو، لاٹھی کو، تو وہ کیا اس کو اہمیت دے گا؟ جاؤ چلو دکھا دیا تم نے، ضرور دکھانا تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ہرا کر رہوں گا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں نہ ہرایا تو میرا تخت جا رہا ہے، میری بادشاہ ختم ہو رہی ہے۔ لہذا اس نے جمع کر لیا دوسرے جادوگروں، سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے، جمع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب آ گئے ہیں اور مظاہرہ کریں گے اپنے جادو کا، اور اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت بھی ملے گی، کچھ اجرت ملے گی۔ دھیان اجرت کی طرف ہے، اجرت ملے گی۔ فرعون کہتا ہے کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اجرت بھی ملے گی اور میرا قرب بھی حاصل ہوگا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اب جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے ایسا سحر طاری کیا، جاؤ بسحر عظیم واسترہبوہم، قرآن کہتا ہے لوگوں پر ایک رعب طاری کر دیا۔ وہ لاٹھیاں لے کر آئے، رسیاں لے کر آئے، اور اس میں ایک دم سے دیکھا لوگوں نے کہ سانپ بن رہے ہیں، چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ اب سارا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے لوگوں سے، دیکھنے والوں سے۔
تماشائیوں سے، وہ سب جمع ہیں، اس تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا مجمع جمع ہے، اور انہوں نے وہ رسیاں لاٹیاں ڈالی، سانپ بن گئی. سب لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ یخیل الیہم انہا تسعی، سب یہ چل رہے ہیں. تو وسترہبوہم قرآن کہتا کہ رعب طاری کر دیا سب پہ. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے بھی دل میں کچھ خوف سا آنے لگا. وہ اتنا بڑا مجمع ہے اور جادوگر ہیں، اور یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جادو بھی نہیں ہے، مجھے کچھ جادو کا توڑ کرنا بھی نہیں آتا. تو یہ سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہتے ہم نے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں، تم ہی سربلند ہو گئے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس تو ایک عصا ہے نا، بس اسی کو ڈال دو. تو جب ڈالا تو وہ اژدہا ایک ایسا اژدہا بن گیا کہ جتنے انہوں نے سانپ ظاہر بنائے تھے اور جو کچھ انہوں نے جادو کے کرشمے دکھائے تھے، وہ سانپ ایک ایک کر کے سب کو نکل گیا، سب کو نکل گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بس دیکھا کہ سارا جو جادو بنایا گیا تھا سارے بڑے میدان کے اندر وہ راکھ ہو گیا، اور کھانا اس نے اژدہا نے سب کو کھا لیا. میدان صاف، بس موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا موجود اور باقی سب غائب، کھا لیے گئے. جب ایک طرف تو کھلی شکست ہو گئی ان جادوگروں کو، تو کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے. لیکن ذلیل ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی یقین ہو گیا دل کو، ایمان داخل ہو گیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جادوگر تھے، جادو کے فنکار تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. تو ان کو یقین آ گیا کہ اب یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، یہ اللہ کے صحیح بندے ہیں، اللہ کا صحیح پیغام لے کر آئے، پیغمبر ہیں. تو ان موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کی وجہ سے تو کیا ہوا کہ سجدے میں گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرا دیے گئے. یہ نہیں کہا سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرا دیے گئے. کیا مانا؟ کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ رہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ سجدے میں گر جائیں. جو نظارہ انہوں نے دیکھا، اس نظارے کو دیکھنے کے بعد ایمان اتنا گہرا ان کے دل میں پیدا ہوا کہ اس کے سوا کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا کہ سوائے کہ وہ سجدے میں گر جائے. اور اس طرح صحابہ ساجد، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین. تو کہا اب ہم ایمان لے آئے بس رب العالمین. وہ سمجھا فرعون کہ مجھے کہہ رہے ہیں رب العالمین، کیونکہ خود اپنے خدائی کے دعوے دار تھا. تو اس نے کہا یہ میرے دعوے دار ہیں سب یہ جادوگر، تو آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی مجھ پر ایمان لے آئے. تو انہوں نے وضاحت کر دی، یعنی رب موسیٰ و ہارون، تو ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے، اللہ پر نہیں، تم پر نہیں.
اب اس کی آنکھ کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی فرعون کی کہ جن کو میں نے بلایا تھا، جن کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، وہ خود تو کہتا ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تم سب کی ملی بھگت ہے کہ تم نے یہ تماشا بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں موسیٰ کے ساتھ تم بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہو، میری سلطنت تباہ کرنا چاہتے ہو، اس واسطے یہ سب تم نے تماشا بنایا ہے، ڈرامہ ہے تمہارا۔ لہذا تم نے چونکہ مجھے شکست دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تو لأقطعن أيديكم من خلاف، پہلا کام تو یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمتوں سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، پہلا کام تو یہ کروں گا۔ اور وہ کیا کرتا تھا، یہ روزمرہ کا معمول تھا لوگوں کو اس طرح سزا دینا۔ اور ثم لأصلبنکم، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر سولی پر چڑھاؤں گا۔ اور سولی پر جب چڑھا تھا قرآن نے سورہ فجر میں فرعون ذی الاوتاد، وہ کیا کرتا تھا کہ سولی پہ آدمیوں کو اس طرح لٹکایا اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، اور آدمی کئی دن تک اسی طرح پڑا رہا، اور کبھی پھر اس کے پیٹ پر چھرا گھونپ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ اس نے اپنی سزاؤں کے جو طریقے مقرر کیے ہوئے تھے ان کی دھمکی دی، اور بڑے زور کے ساتھ دی۔ لأقطعن أيديكم، لام تاکید بنور تاکید ثقیلہ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، سب کر رہا ہوں۔ اب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اور جس کو چاہتا ہے قتل کرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھانسی چڑھا دیتا ہے، سولی چڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا ہے۔ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں کراؤں گا تمہارے ساتھ یہ معاملہ۔ اب وہ لوگ جو آتے ہی کہہ رہے تھے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، مانگ رہے تھے کہ اجرت ملے گی تو کام کریں گے، پیسوں کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے دل کی کائنات بدل گئی، اور کیا کہا کہ اچھا تم مجھے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹو گے اور ہمیں سولی پہ چڑھاؤ گے، تو لن نصرک علی ما جاءنا بالبینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ جو پیسوں ٹکوں کی وجہ سے پیسے لینے کے لیے آئے تھے اور پیسوں کی اجرت مانگ رہے تھے، ان میں انقلاب یہ آیا، کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہو کر گزرو، ہاتھ پاؤں کاٹنے کاٹ لو، سولی چڑھانا چڑھا دو، فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ فیصلہ کرو گے وہ اس دنیا کی خاطر ہوگا نا۔ اب تو ہم نے کچھ اور ہی نظارہ دیکھ لیا ہے، اب تو ہم نے کچھ اور نظارہ دیکھ لیا ہے، اب ہمیں دنیا کی لالچ یا دنیا کا خوف یہ ہمیں مرعوب نہیں کر سکتا۔ ایک طرف بڑا دعویٰ کر دیا نا کہ ہمیں تیری سولی کی بھی پرواہ نہیں، ہم تیرے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہم نے تو کچھ اور دیکھ لیا۔ قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون، کچھ حرج نہیں، کاٹ دو ہمارے ہاتھ پاؤں، چڑھا دو ہمیں سولی، لیکن اس کا نتیجہ ہوگا ہم اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو ہماری تو عین خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہ نظارہ دیکھ کر جو ہم نے آج دیکھا، اس مالک الملک والملکوت کا دیدار ہمیں نصیب ہو گیا،
کہ پتہ چل گیا، حقیقت واضح ہو گئی، لہذا اب جو چاہو کر لو، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، انا الی ربنا منقلبون۔ یہ جواب دیا ہے فرعون۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ، لیکن اس وقت یہ دعا پڑی، یہ دعا جو اس وقت ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس وقت یہ دعا پڑی، کیا پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دی۔ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ فرعون بیٹھا ہے، اس نے حکم جاری کر دیا ہے سولی چڑھانے کا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کا، یہ سارے احکام جاری ہو گئے، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ٹھیک ہے کر گزر۔ اللہ مگر جب کرنے پر آئے گا تو اس وقت کہیں ہمارا دامن صبر تار تار نہ ہو جائے، اس وقت کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ جب ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے، جب پاؤں کاٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت تکلیف سہ کر کہیں ایسا نہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور خدا نہ کرے پھر کہیں میں پھر مبتلا نہ ہو جائے۔ لہذا ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے، وتوفنا مسلمین، اور مرنے کا تو ارادہ کر ہی لیا ہم نے، اس کی دھمکی کے جواب میں مرنے کا ارادہ تو کر ہی لیا کہ مر جائیں گے، لیکن اللہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کوئی کلمہ ہمارے منہ سے ایسا نکل جائے جو کفر تک پہنچ جائے۔ اے اللہ ہمیں وفات اسی حالت میں دیجیے گا جب ہم مسلم ہوں، تابع دار ہوں گے، تو اس وقت یہ دعا پڑھوانے ہیں۔ کب؟ جب سولی سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں کٹنے کا حکم ہو چکا ہے، اس وقت میں اب جواب ڈٹ کر دے دیا ہے کہ فقد ما انت قائل، اس وقت اپنے صبر کا کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعویٰ فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت آئے تو تابع دار ہو کر آئے، کہیں ہم مصیبتوں سے گھبرا کر کسی گمراہی میں نہ پڑیں۔ تو دیکھو یہ ہے بندے کا کام، بندہ اپنے حصے کا کام کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اپنے حصے کا کام کیا کیا؟ یہ کیا کہ جواب دے دیا، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک حق کا کلمہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور اب ہمیں کوئی تمہاری دھمکی اور تمہارا کوئی لالچ ہمیں اس سے پھیر نہیں سکتا۔ کلمہ حق تو یہ بلند کر دیا، اپنے حصے کا کام کر لیا، اور اپنے حصے کا کام کر کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، موت ہماری تابع داری کی حالت میں آئے، وتوفنا مسلمین۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ پھر بعد میں ان حضرات جو جادوگر بن کے آئے تھے اور صدیقین بن کر صدیقین بن کر ان کا کیا ہوا؟ آیا وہ ان کو باقی سوئی چڑھایا گیا، ہاتھ پاؤں کٹائے گئے یا نہیں؟ قرآن کریم میں یہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے فوراً اس پر عمل کروایا، ہاتھ پاؤں کاٹے، سولی پر چڑھایا، اور اس کے بارے میں یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت میں جادوگر بن کے آئے تھے، شام کے وقت میں شہید بن کر گئے۔ جاؤ سحارۃ فی الضحی ورجعوا شہداء فی المساء، اور رات کو شام کے وقت میں شہداء بن گئے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے، اور بات
حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جب اتنا انہوں نے عظیمت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل کر کے ڈٹ کر یہ بات کہہ دی تو فرعون مرعوب ہو گیا. انہوں نے کہا ان کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو. تو ان کو پھر سزا نہیں دی. واللہ اعلم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن قرآن نے وہ بات ذکر کی ہے کہ جو ہمارے سبق لینے کی ہے، کہ ایسے وقت میں بھی جب ایک جابر اور ظالم انسان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف لالچ بھی دے رہا تھا، نعم وانکم من المقربین، تمہارے مقرب بن جاؤ گے، لیکن نہ لالچ نہ دھمکی اس موقع پر ایمان کے بعد کام نہ آئی اور وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگی. اب دیکھو بھائی، یہ واقعات جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ محض کوئی تاریخ بیان کرنا تو مقصود نہیں، یہ محض قصہ کہانیاں بتلانا مقصود ہے. ہر قصے کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی سبق ہوتا ہے. تو یہ جب واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تو فرعون تھا، بادشاہ تھا، کسی کو اگر اسی قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو وہ کیا کرے، لیکن اگر وہ بادشاہ نہ ہو، شیطان ہو، نفس امارہ ہو، اور وہ تمہیں ایک غلط کام کی طرف بلا رہا ہے، تمہارے دل میں برائی کی خواہشیں پیدا کر رہا ہے، تمہارے دل میں مال کی محبت میں رشوت لینے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے، مال کی محبت میں حرام کاروبار کا جذبہ پیدا کر رہا ہے شیطان اور نفس، تو اللہ تعالی سے صبر مانگو. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر اڈیل دیجئے. یعنی یہ جو شیطان اور نفس امارہ یہ فرعون کی شکل میں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہمیں گناہوں پر، برائیوں پر، حرام کاموں پر آمادہ کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسا صبر دے دیجئے کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ جائیں، ان کے سامنے ڈٹ جائیں کہ یہ ہمیں پھسلا نہ سکیں، ہمیں پھسلا نہ سکیں، نہ پھسلا سکے نہ پھسلا سکے، نہ ہمیں وہ کسی طرح اپنے جال میں مبتلا نہ کریں اور ہم سیدھے سیدھے ان کے چنگل سے نکل جائیں. اور جب ہماری وفات آئے، ہمارے وفات کا، موت کا وقت آئے تو توفنا مسلمین، سیدھے سیدھے فرما بردار، تابع دار مسلمان بن کر ہم دنیا سے رخصت ہوں. اب ذرا یہ بات کہ ہم مریں کیسے، کس حالت میں مریں، یہ آج جب ہم زندہ ہیں نا، صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، تمام نعمتیں میسر ہیں الحمدللہ، تو اپنی موت کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے. کبھی موت کا تصور نہیں آتا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبروں میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں اور ہاتھ مٹی جھاڑ کر اس طرح چلے آتے ہیں کہ جیسے اس کے ساتھ تو ہو گیا، یہ اسی کا معاملہ تھا نا، یہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے بس. ارے کبھی یہ بھی سوچا کہ تمہارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے؟ کوئی شک ہے اس میں کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے؟ اور تمہیں یہ سارے تمہارے عزیز و قریب، تمہارے رشتہ دار، تمہارے احباب، یہ سب تمہیں گڑھے میں ڈال کر واپس آ جائے گا. شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ.
اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، کوئی نہیں ہوگا ساتھ تمہارے، کوئی تمہارا خادم، کوئی تمہارا چپراسی، کوئی تمہارا اہلکار، کوئی نہیں ہوگا، تم ہوگے اور قبر ہوگی، اور قبر کے مناظر ہوں گے، اور تمہیں بڑھاتے خود تنہا جواب دینا ہوگا ان سوالوں کو جو تم سے کیا جائے گا۔ کیا سوال کیے جائیں گے بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پرچہ آؤٹ کر دیا کہ اس وقت تک ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں جب تک اسے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ بتاؤ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، کس چیز میں تم نے عمر گزاری؟ ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو کس چیز میں تم نے بڑھاپے سے تبدیل کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وأین انفقہ، اور تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ ایک ایک پیسے کا حساب دو، ایک ایک پیسے کا حساب دو کہ کہاں سے لائے تھے، حلال طریقے سے لائے تھے یا حرام طریقے سے لائے تھے؟ یہ سوال ہوں گے۔ اس وقت اکیلے ہوگے تم، تمہارا کوئی معاون نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عزیز قریب دوست احباب کوئی نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، دوست نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا جو یہاں دنیا میں تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، اکیلا جواب دینا ہوگا ان باتوں کا۔ تو یہ فکر کہ بھائی ہمیں بھی مرنا ہے، تو ہم کسی اس حالت میں مرے کہ تابع دار ہو کر مرے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں اور یہ سوال ہو تو جواب دے دیں یا اللہ آپ نے جو اپنے فضل و کرم سے حلال طریقے سے عطا کیا تھا وہ ہم نے الحمدللہ حاصل کیا، اور جس طرح آپ نے حکم دیا تھا اس طرح ہم نے خرچ کیا، اور جس طرح جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر اتنی لمبی زندگی دی تھی اس میں جو فرائض آپ نے عائد کیے تھے وہ فرائض الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے ادا کرنے کی توفیق ہو گئی۔ تو اس امتحان کے لیے جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، آؤٹ ہوا ہے، یہ 4 سوال تمہیں 4 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس امتحان کے لیے تیاری کی کیا بتاؤ، کیا تیاری؟ ہر روز آدمی کو چاہیے کہ یہ جائزہ لینے سے ظاہر ہے دل، اگر مسلمان ہے تو دل اس طرف جائے گا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو اس وقت آدمی اللہ سے مانگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حملوں کے مقابلے میں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور موت اس حالت میں آئے کہ ہم آپ کے تابع دار ہوں گے تو ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ قبر کے مراحل، حشر کے مراحل یہ سارے آسان ہو جائیں گے آپ کے فضل و کرم، لہذا توفنا مسلمین۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں سبھی کچھ آ گیا، سبھی کچھ آ گیا۔ جب صبر مل گیا، صبر جو ہے وہی چیز ہے جس سے کی بنا پر جنت ملتی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جو جنت کے غرفے ملیں گے، کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا کیا تھا کہ ان کو ان کی نفسانی خواہشات کسی اور طرف لے جا رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے لیے نفسانی خواہشات کو پوچھ لیں گے، ان کی جگہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔
تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے، یعنی اپنے ساری خواہشات کو قابو میں کرے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور عاجز وہ ہے جو اس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جو دل میں آتا ہے کرتا جا رہا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا جا رہا ہے، حلال ہو یا حرام ہو. وہ تمنا علی اللہ، جب پوچھو کہ بھائی یہ تم ناجائز کام کر رہے ہو چھوڑو، ارے میاں سب ہو جائے گا، تمنا علی اللہ، اللہ میاں سب معاف کر دے، بڑا غفور الرحیم اللہ میاں. تو یہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا یہ اپنے گناہوں کے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم چاہے کچھ کرتے رہے، کیسا ہی گناہ کرتے رہے، معاف کر دے گا وہ. تو قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص عاجز ہے جو اب جس نے اپنے نفس کو نقصانی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں چلا جا رہا ہے. اور پھر بھی جب کوئی کہتا ہے تو کہیں گے اللہ بڑا غفور ہے، تمنا تمنا کام کیا. تو وہ اس کی مذمت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے. اس کام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو سارے محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا ہمیں عطا فرما، لیکن دنیا کی محبت سے ہمارے دل سے نکال دے. ایسی محبت جو آپ کے راستے میں حائل ہو، جو آپ کی فرما برداری کے راستے میں حائل ہو، آپ کی طاعت کے راستے میں حائل ہو. یا اللہ اس ایسی ہمارے دلوں سے محبت نکال دے. یا اللہ ہمیں مال عطا فرما، لیکن مال ایسا عطا فرما جو حلال و طیب ہو، جس کے بارے میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے نیک مال اچھی چیز ہے. یا اللہ لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کی محبت نکال دے جو ہمیں گناہوں پر آمادہ کرے، جو آپ کے نافرمانی پر آمادہ کرے. یا اللہ اس سے نکال دیجئے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یا اللہ اپنے نفسانی خواہشات اور شیطان کے سامنے ڈٹ کر رہنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کی ہمت عطا فرما دیجئے. بے ہمت ہے ہمت عطا فرما. یا اللہ بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ یا رحمان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.